الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رفع الیدین نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ ہے جو متواتر بھی ہے اور نبوت کی پوری تاریخ میں آپ نے بغیر رفع الیدین کی کوئی نماز نہیں ادا کی ہے. اس لیے کلمہ گو مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اور آپ کی اقتداء میں رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کرنا چاہیے اور رکوع میں جاتے وقت کرنا چاہیے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرنا چاہیے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اس وقت بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن آج جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ علماء احناف کے فرمودات ہیں. رفع الیدین کی حکمتیں انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان علماء احناف کی تصریحات کی روشنی میں بہت سے ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ جو لوگ رفع الیدین کرنے والوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے. چنانچہ میرے سامنے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح صفحہ نمبر 278 ہے. الطحطاوی الحنفی کی وفات 1231 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب پر لکھا: واختلف فی حکمت الرفع، رفع الیدین کی حکمت کے سلسلے میں اختلاف ہے. فقیل الاشارۃ الی التوحید، رفع الیدین توحید کا غماز ہے، رفع الیدین توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے. وقیل الاشارۃ الی طرح امور الدنیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رفع الیدین جب آدمی کرتا ہے تو دنیا کے تمام معاملات کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے. الاشارۃ الی طرح امور الدنیا خلفہ والاقبال بکلیتہ علی الصلاۃ، اور پورے اعضاء اور جوارح اور قلب سے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. علی الصلاۃ. رفع الیدین نہ کرنے والے ذرا اس حکمت پر اپنی سانسیں روک کر کے غور کریں. الاشارۃ الی طرح امور الدنیا خلفہ والاقبال بکلیتہ علی الصلاۃ. رفع الیدین جب آدمی کرتا ہے تو دنیا کے تمام تر معاملات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے
اور کلی طور پر صلاح پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ تیسری حکمت وقیل لیستقبل بجمیع بدنہ، اور تیسری حکمت رفع الیدین کی یہ ہے کہ اپنے پورے اعضاء، پورے وجود، پورے بدن اور پورے جسم کے ساتھ استقبال کرتا ہے آدمی۔ وعن ابن عمر رفع الیدین من زینت الصلاۃ، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، نماز کی زینت ہے۔ سنو، علماء احناف نے بہت ہی صراحت اور وضاحت کی ہے، رفع الیدین کی حکمت بیان کی ہے۔ افسوس کہ بعد کے لوگوں نے ان چیزوں کو عوام الناس کے سامنے پیش نہیں کیا، ورنہ آج اتنا بڑا جھگڑے کا سبب نہیں ہوتا۔ وعن ابن عمر رفع الیدین من زینت الصلاۃ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ زینت الصلاۃ بکل رفع 10 حسنات، جتنی مرتبہ آدمی رفع الیدین کرتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بکل اصبع حسنہ، ہر انگلی کے عوض میں ایک نیکی ملتی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جتنے بار تم رفع الیدین کرتے ہو نماز میں 10 نیکیاں تم کو ملتی ہیں ایک رفع الیدین پر۔ بکل اصبع حسنہ، ہر انگلی کے عوض میں ایک نیکی ملتی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ سنت نصیب فرمائی ہے۔ کذا فی العین علی البخاری، اسی طرح سے بخاری کی شرح العینی کے اندر بھی ہے۔ وفی هذا التعبیر الاشارۃ الی انہ یرفع یدیہ اولا ثم یکبر، اور اس میں بہت باریک تعبیر ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی تکبیر بعد میں بولے اور رفع الیدین پہلے کرے۔ دیکھا، یہ علماء احناف کے چوٹی کے عالم ہیں، العلامہ الطحطاوی الحنفی۔ رفع الیدین کی حکمت ان کی زبان سے سن لیجئے، ان کی زبان، اور بہت معروف مشہور کتاب ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، صفحہ نمبر 278۔ مجھے امید ہے کہ خاص طور سے وہ علماء جن کو عربی سے کچھ واقفیت ہے، عربی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ذرا اس حکمت پر غور کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کتنی بڑی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں جو رفع الیدین صرف ایک بار کرتے ہیں، اور کتنے بڑے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ وہ سوچ لیجئے کہ 3 مرتبہ رفع الیدین سے محروم کا مطلب 30 نیکیوں سے محروم، 30 نیکیوں سے محروم ہو گئے۔ ان کو محروم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مقلدین ہیں جو یہ حکمتیں اور اس میں جو پنہا راز ہیں ان کو نہیں بتاتے، بلکہ رفع الیدین سے نفرت دلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور
سنت مصطفیٰ کو زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے.